بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 100 افراد کے قاتل کا قصہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پہلے زمانہ میں ایک آدمی تھا جس نے 100 قتل کر رکھے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کی نشاندہی کی۔ وہ قاتل اس راہب کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کر رکھے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ راہب نے منفی میں جواب دیا۔ قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ قاتل نے پھر روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم شخص کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ قاتل نے اس عالم سے کہا کہ اس نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین گرامی، عالم نے بڑا خوب جواب دیا، ہاں، توبہ اور اس کے درمیان کون حائل ہے؟ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور دوبارہ اپنے علاقے میں واپس نہ آنا، کیونکہ یہ بہت خراب علاقہ ہے۔ یہ سن کر وہ قاتل شخص چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا، لہٰذا رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرنے آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں۔ ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا۔ سب فرشتوں نے اس فرشتہ کو اپنے درمیان ثالث مقرر کیا۔ اس فرشتہ نے کہا، دونوں راستوں کو ناپو، دونوں میں سے جو راستہ کم ہوگا اس شخص کا فیصلہ اس کے اعتبار سے کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، فرشتوں نے دونوں راستوں کو ناپا تو جہاں جانے کا اس کا ارادہ تھا وہ راستہ کم پایا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ مذکورہ قصہ سے ایسے بہت سے فوائد و اسباق حاصل ہوتے ہیں جو دعوت اللہ میں علمی اور عملی طور پر خاصے پر اثر نکات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ یہ قصہ اس بات کی ایک عظیم الشان دلیل ہے کہ گناہگار کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا گناہ بہت بڑا اور اس کی سرکشی بہت عظیم ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین گرامی، یہ موضوع بہت سی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے بھی حاصل ہوتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، ایک صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرو اور اللہ ان کو بخش دے۔ سامعین گرامی، قصہ میں مذکورہ شخص کا 100 آدمیوں کو قتل کرنا اور پھر تہ دل سے دربار الہی میں توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اس کی توبہ کو قبول کرنا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والی اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں قاتل یا غیر قاتل کا استثناء بھی نہیں ہے۔ جمہور علماء امت کا یہی مذمت ہے۔ قاضی ایاز اس قصہ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں، توبہ گناہ قتل میں بھی مفید ہے، جیسا کہ باقی تمام گناہوں میں مفید ہے۔
اگرچہ یہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت کا حصہ ہے اور پہلے لوگوں کی شریعت کو دلیل بنانے میں اختلاف ہے، لیکن یہ مقام محل اختلاف نہیں، کیونکہ محل اختلاف تو وہ مقام ہوتا ہے جس کی موافقت اور ثبوت ہماری شریعت میں نہ ملے، لیکن اگر ہماری شریعت میں اس کا ثبوت مل جائے تو وہ بلا اختلاف ہماری شریعت کا حصہ ہوگا۔ سامعین گرامی، توبہ کی تمام گناہوں سے قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث میں چند خلاف شرع اور ممنوع افعال کے ذکر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جس نے ان مذکورہ اعمال میں سے کوئی عمل کیا تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہے، وہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جو لوگ خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے وہ ذلیل ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 28-29۔ اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقہ یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ سن کر مشرکین نے کہا، اسلام ہمیں کیا فائدہ دے گا حالانکہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جانوں کو قتل کیا ہے اور بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ سورہ مریم آیت نمبر 1۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے لیے ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔